یہ کہانی ہے ایک ایسے حکمران کی جس نے صرف بادشاہت کا نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، ایک ایسی سلطنت کی جو صدیوں تک قائم رہی اور پھر ایک ہی رات میں سمندر کی لہروں میں غرق ہو گئی۔ چلیے اس کہانی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تکبر کا انجام آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے مصر کے بادشاہ فرعون کے۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ ایک عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ اور جب اس نے یہ اعلان کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو سوچئے پورا مصر خاموش تھا۔ لیکن یہ داستان اس خود ساختہ خدا کی ہے جسے قدرت کی انہی طاقتوں نے شکست دی جن پر وہ حکمرانی کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ ایک بادشاہ کی مطلق طاقت اور اس خدائی فیصلے کے درمیان ٹکراؤ کی کہانی ہے جس نے اسے چیلنج کیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے فرعون کے خوف سے۔ دیکھیے مصر اس دور کی سپر پاور تھا اور فرعون اس کا مطلق العنان حکمران۔ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور انہیں جان بوجھ کر کمزور رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کبھی تخت کے خلاف سر نہ اٹھا سکیں۔ ایک طرف تو تھے مصری حکمران جن کے محل پتھر سے نہیں بلکہ غرور سے بنے تھے اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر دوسری طرف تھے بنی اسرائیل جن کی نسلیں غلامی کی چکی میں پس رہی تھیں تاکہ فرعون کی سلطنت کا پہیہ چلتا رہے۔ پھر ایک رات فرعون نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کے گھر جلا دیے، لیکن حیرانگی کے طور پر بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ اسی وقت دربار میں نجومی بلائے گئے اور انہوں نے وہ پیشن گوئی کی جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کا غرور خوف میں بدل گیا، اور جب بادشاہ کے دل میں ڈر آ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہی فرمان جاری کر دیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلواریں چلیں اور ماؤں کی گودیں اچڑ گئیں، لیکن اسی ظلم کے دور میں قدرت کے منصوبے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب ذرا قدرت کا انتظام دیکھیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے کنارے جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھا۔ بچے کو دیکھتے ہی اللہ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے فرعون کو اسے قتل کرنے سے روک لیا۔ اور پھر جب بچے نے کسی اور عورت کا دودھ پینے سے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ہی والدہ کا نام تجویز کیا، اور یوں اللہ نے ماں کو اس کا بچہ محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ فرعون نے اسے قوم کے بچے کو دیکھا جس کی نسل وہ مٹا رہا تھا، لیکن اس کا تکبر بول اٹھا، یہ ایک بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب فرعون کے زوال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح جوان ہوئے، لیکن ان کی منزل محل نہیں بلکہ نبوت تھی۔ جلد ہی ایسے واقعات پیش آئے جو انہیں محل کی زندگی سے نکال کر بیابانوں کی طرف لے گئے۔ ایک دن ایک مصری کو بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کرتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ قتل کی سزا سے بچنے کے لیے انہیں مصر سے بھاگنا پڑا۔ وہ مدین پہنچے جہاں انہوں نے 10 سال تک ایک چرواہے کے طور پر کام کیا۔ یہ 10 سال صبر اور تنہائی کے تھے۔ پھر مصر واپسی کے سفر پر انہوں نے پہاڑ پر ایک آگ دیکھی، اور جب وہ قریب گئے تو انہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ اس مقدس وادی میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے سب سے طاقتور انسان کا سامنا کرنے کا حکم ملا۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہاں سے شروع ہوا معجزوں، جادو اور آسمانی آفتوں کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی مقابلہ۔ فرعون نے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جو لوگوں کی نظر میں سانپ بن گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا جو ایک حقیقی اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کے سارے نقلی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔
لیکن فرعون کا تکبر تو اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے یکے بعد دیگرے عذاب بھیجے۔ ایک خوفناک طوفان آیا جس نے ساری فصلیں تباہ کر دیں۔ پھر ٹڈیوں کا دل آیا جس نے بچی کھچی ہریالی بھی کھا لی۔ جوؤں کی وبا نے لوگوں کا سکون چھین لیا۔ مینڈک ہر جگہ سے نکلنے لگے اور آخر میں دریائے نیل سمیت مصر کا سارا پانی خون بن گیا، لیکن فرعون ہر بار اسے جادو قرار دیتا رہا۔ جب فرعون نے سرکشی کی تمام حدیں پار کر دیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ یہاں سے اس کہانی کے آخری اور سب سے ڈراماٹک باب کا آغاز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ذرا منظر سوچئے، آگے گہرا ناقابل عبور سمندر اور پیچھے فرعون کی قیادت میں موت کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ چیخ اٹھے، ہم تو پھنس گئے! کیا یہ سب کا اختتام تھا؟ اس گہری مایوسی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی طاقت سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمیں راہ دکھائے گا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پانی پر مارنے کا حکم دیا۔ عصا لگتے ہی سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ پانی کی 2 دیواریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں آزادی کی طرف جانے والا ایک خشک راستہ نمودار ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے تو بے حفاظت سمندر پار کر لیا، لیکن اب باری تھی اس ظالم کی جس کا انجام رہتی دنیا تک ایک سبق بننے والا تھا۔ فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، لیکن تکبر نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی پوری فوج کے ساتھ سمندر کے بیچ بنے اس راستے میں اتر گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر سے نکل گیا، اللہ نے پانی کو دوبارہ ملنے کا حکم دیا۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب موت بالکل سامنے نظر آئی تو فرعون چیخا، میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اور واقعی فرعون کا جسم سمندر میں غرق نہیں ہوا، بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ جب تکبر اپنے سے کہیں بڑی طاقت سے ٹکراتا ہے تو اس کا حتمی انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تاریخ کے ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔